آج 1 جون 2018 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال حسن کے ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے یمنی صدر کی ملاقات۔ جدہ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے یمنی صدر عبدالربہ منصور ہادی نے ملاقات کی۔ جدہ میں بدھ کی شام ہونے والی ملاقات کے دوران یمن کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ یمنی عوام کی امدادی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوستو، اس ملاقات کے ساتھ ہی محمد بن سلمان کے مرنے اور ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے جتنی بھی افواہیں گردش کر رہی تھیں وہ سب دم توڑ دیں، کیونکہ ابھی محمد بن سلمان اور یمنی صدر کی ملاقات کی ویڈیو بھی لائیو دیکھی جا سکتی ہے، جس کے اندر محمد بن سلمان کو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک صحت مند حالت میں دیکھا گیا ہے، جس کے بعد جو ان کے خلاف افواہیں گردش کر رہی تھی کہ محمد بن سلمان زخمی ہیں یا ان کی موت واقع ہو گئی ہے، وہ سب دم توڑ گئی ہیں۔ طائف میں نامعلوم افراد نے ٹریفک اہلکار پر حملہ کر کے جاں بحق کر دیا۔ طائف میں نامعلوم افراد نے ٹریفک اہلکار پر دھاردار آلے سے حملہ کر کے جاں بحق کر دیا اور اس کا ہتھیار اور سرکاری گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ بعد ازاں نیشنل گارڈ کے مرکز میں داخل ہو گئے اور وہاں اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق طائف کے معروف شاپنگ مال کے پاس ڈیوٹی دینے والے ٹریفک اہلکار پر دو نامعلوم افراد نے حملہ کر کے اسے جاں بحق کر دیا، اس کا ہتھیار اور سرکاری گاڑی لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورس نے مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی۔ بعد ازاں سرکاری گاڑی تلاش کر لی گئی، تاہم حملہ آور نہیں ملے۔ کچھ دیر بعد مفرور افراد طائف کی شاہراہ الستین پر واقع نیشنل گارڈ کے مرکز میں داخل ہو گئے اور وہاں اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گیا، جبکہ حملہ آوروں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا ساتھی کسی طرح سے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ طائف پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ واقعے کی تفصیلات پر مشتمل اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ الاحسا کی بچی کو بچا لیا گیا۔ الاحسا کمشنری میں شہری دفاع کے اہلکار ایک بچی کو واشنگ مشین کے ڈرائر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان عبدالہادی الشہرانی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ بدھ کو صبح کے وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک بچی النائفیہ محلے کے مکان میں واشنگ مشین کے ڈرائر میں پھنس گئی تھی۔ اہلکاروں نے اسے گھر پہنچ کر ڈرائر سے بسلامت نکال لیا۔ بچی صحت مند ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ خواتین گاڑیوں کے فاضل پرزے فروخت کرنے لگیں۔ سعودی خواتین نے گاڑیوں کے فاضل پرزے فروخت کرنے والی دکانوں کا چارج سنبھالنا شروع کر دیا۔ دمام میں الخدریہ الصنائیہ کے قریب 3 خواتین گاڑیوں کے فاضل پرزے فروخت کر رہی ہیں۔ روزانہ کئی گاہکوں کو مطلوبہ فاضل پرزے فراہم کر کے اپنے اندر عزم محسوس کرنے لگی ہیں۔ فاضل پرزوں کی دکانوں کے شعبہ نسواں کی انچارج عدیل المحمدی نے بتایا کہ مشرقی ریجن پہلا علاقہ ہے جہاں خواتین سپیئر پارٹس فروخت کرنے کا تجربہ کر رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ نہ صرف یہ کہ مشرقی ریجن بلکہ سعودی عرب بھر میں پھیل جائے گا۔ تارکین کی ترسیل زر میں اضافہ۔ ساما کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ اپریل 2018 کے دوران تارکین وطن نے 11.7 ارب ریال اور سعودیوں نے 4.9 ارب ریال بیرون ملک بھجوائے۔ غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں اپریل کے دوران اضافہ اور سعودیوں کی ترسیل زر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سالانہ الاؤنس کی کارکردگی سے مربوط وزیر شہری خدمات سلیمان الحمدان نے واضح کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ترقی اور سالانہ الاؤنس کو ملازم کی کارکردگی کے معیار سے جوڑ دیا گیا ہے۔ آئندہ کسی بھی سرکاری ملازم کو سالانہ الاؤنس اور ترقی اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک اس کی کارکردگی کے معیار کی رپورٹ مثبت نہ ہو۔ یہ فیصلہ سعودی ویژن 2030 کے مطابق کیا گیا ہے۔ ریاض میں 100 نیپالی حلقہ بگوش اسلام۔ ریاض کی ایک کمپنی کے 100 نیپالی کارکنان نے اجتماعی طور پر حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا۔ دعوی سینٹر کے ڈائریکٹر شیخ فواد الرشید نے بتایا
کہ اب تک ہمارے یہاں اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی طور پر کبھی بھی غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے۔ دعویٰ سینٹر میں 17 مبلغ کام کر رہے ہیں جو عالمی زبانوں کے ماہر ہیں۔ موبائل مارکیٹ کی 32,018 دکانوں پر چھاپے۔ سعودی وزارت محنت و سماجی بہبود نے محکمہ سرکاری اداروں کے اشتراک سے مملکت کے مختلف علاقوں میں 2018 سے لے کر تاحال تجارتی مراکز پر 32,018 چھاپے مارے۔ یہ چھاپے موبائل مارکیٹ کی سعودیزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مارے گئے۔ 30,590 ادارے پابند ثابت ہوئے، جبکہ 1,428 ادارے ایسے نکلے جو موبائل مارکیٹ کی 100% سعودیزیشن کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات وزارت محنت کے ترجمان خالد ابالخیل نے بتاتے ہوئے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ 199111 یا مال رست اپلیکیشن کے ذریعے موبائل مارکیٹ میں ہونے والی خلاف ورزیوں کی شکایت اور استفسارات درج کرا سکتے ہیں۔ مجلس شورا نے انتہائی جرمانے کی منسوخی کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی مجلس شورا نے ٹریفک خلاف ورزیوں پر انتہائی جرمانے کی منسوخی کا مطالبہ کر دیا۔ ارکان شورا نے بند کمرے کا اجلاس کر کے ٹریفک قوانین میں نئی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن شورا عبدالعزیز المتحمی نے اقواس کو بتایا کہ بحث کے دوران ارکان نے متعدد جرمانوں میں ترمیم، خصوصاً ٹریفک خلاف ورزیوں پر انتہائی جرمانے کی منسوخی کا یہ کہہ کر مطالبہ کیا کہ انتہائی جرمانہ سعودی عوام کے معیار زندگی سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ شورا نے ذرائع ابلاغ کے نمائندے کو اجلاس کی کوریج سے روک دیا تھا اور معاون صدر شورا کی زبانی مختصر سے بیان پر اتفاق کر لیا تھا۔ امریکی شہری نے سعودی شاہی خاندان کے بہروپیہ ہونے کا اقرار کر لیا۔ امریکی جریدے میامی ہیرالڈ نے انکشاف کیا ہے کہ 47 سالہ امریکی شہری اینتھونی ججنک نے اعتراف کیا لیا ہے کہ وہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران خود کو سعودی شاہی خاندان کا ممبر ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے۔ اسے آئندہ اگست میں عدالت سے کئی برس کی سزا مل سکتی ہے۔ امریکی شہری اور اس کے شرکائے جرم نے 26 افراد سے $80 لاکھ ہڑپنے کا اقرار کیا۔ ججنک اور اس کے شرکائے جرم انتہائی پرآسائش زندگی گزارتے رہے ہیں، رولز رائس گاڑیوں سے سفر کرتے تھے، رولیکس گھڑیاں اور قیمتی زیورات استعمال کر رہے تھے، فیچر آئی لینڈ میں فرنشڈ اپارٹمنٹ حاصل کیے ہوئے تھے۔ یہ امریکہ کا سب سے مہنگا علاقہ ہے۔ امریکی پبلک پراسیکیوٹر نے بتایا کہ ججنگ نے بتایا کہ اسے سفارتی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے گھر سے انتہائی قیمتی زیورات، تحائف اور نایاب لوحیں ملی ہیں۔ وہ دنیا بھر کے لوگوں سے انتہائی قیمتی تحائف وصول کرتا رہا ہے۔ کولمبیا میں پیدا ہوا تھا، جنوبی فلوریڈا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں زندگی گزارتا رہا۔ نومبر میں لندن سے نیو یارک جیلی پاسپورٹ پر پہنچا تھا۔ اس کے قبضے سے کریڈٹ کارڈز، جیلی سفارتی مونوگرام اور جیلی سفارتی گاڑیوں کے نمبر بھی برآمد ہوئے ہیں۔ نجی ادارہ کے ملازم کے میڈیکل انشورنس کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں۔ کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل نے واضح کیا ہے کہ نجی ادارے کے ملازم کے میڈیکل انشورنس کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں۔ نیا میڈیکل انشورنس پیکیج اضافی فوائد پر مشتمل ہے، 5 لاکھ ریال تک کے اخراجات کا احاطہ کرے گا۔ کونسل کے ترجمان یاسر المعارک نے مکہ اخبار کو بتایا کہ نئی انشورنس دستاویز پر عمل درآمد 1 جولائی 2018 سے شروع ہوگا۔ نجی ادارے کے سعودی ملازم یا غیر ملکی ملازم ہوں، دونوں پر یکساں طریقے سے قانون لاگو ہوگا۔ کوئی بھی عمر کی حد کا پابند نہیں ہوگا۔ نجی ادارے کے ملازم کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، میڈیکل انشورنس ہوگا، عمر کی کوئی شرط نہیں۔ یہ اصول و ضوابط لازمی میڈیکل انشورنس کے دائرے میں آنے والوں پر لاگو ہوں گے۔ یہ کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس قانون کے دائرے میں نہیں۔ اختیاری میڈیکل انشورنس کو منظم کرنے والا کوئی ادارہ نہیں، لہذا اختیاری انشورنس کے سلسلے میں متعلقہ ادارہ حد بندی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 1 جولائی 2018 سے پہلے ہونے والے میڈیکل انشورنس اختتام کی تاریخ تک مؤثر رہیں گے اور کوئی بھی انشورنس کمپنی متعلقہ معاہدہ ختم ہونے کی تاریخ سے قبل اسے کل عدم کرنے کی مجاز نہیں۔ بجلی کے صارف پر کم از کم 500 ریال انشورنس فیس مقرر۔ سعودی عرب میں سعودی بجلی کمپنی صارفین کے خرچ پر میٹر نصب کرائے گی۔ ہر صارف سے کم از کم 500 ریال انشورنس فیس وصول کرے گی۔ بجلی میٹر صارفین کے نام سے نصب کیے جائیں گے۔ سعودی بجلی کمپنی آئندہ ہفتے سے تمام صارفین کو نجی قوائف درج کرانے کا پابند بنائے گی۔ 6 ماہ کے اندر تمام صارفین کو قوائف کا اندراج کرانا ہوگا۔
بجلی بل ادا نہ کرنے کی صورت میں کنیکشن کاٹنے کا سلسلہ 2019 سے شروع کر دیا جائے گا۔ کمپنی کرایہ داروں سے براہ راست معاملہ طے کرے گی۔ اگر کوئی صارف زیادہ طاقتور میٹر نصب کرائے گا تو اس سے فیس بھی اسی تناسب سے لی جائے گی۔ کم از کم فیس 500 سعودی ریال ہوگی۔ بجلی کمپنی نے واضح کیا ہے کہ ان کے ہزاروں کرایہ دار مکان یا دکان یا تجارتی مرکز چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کروڑوں ریال ادا نہیں ہو پاتے۔ بجلی کمپنی کے ساتھ بل کی ادائیگی میں صارفین کی کھلواڑ بند کرنے کے لیے انشورنس فیس کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی مالکان اس کا خمیازہ بھگتتے رہے ہیں۔ بجلی کمپنی کے عہدیداروں سے جب یہ پوچھا گیا کہ بجلی کے میٹر پر انشورنس کا نظام شرعی اور قانونی تقاضوں پر پورا اتر رہا ہے تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے انشورنس کا فیس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے کرایہ دار مکان یا دکان کے محفوظ استعمال کا یقین دلانے کے لیے ضمانتی رقم جمع کرتے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ قوائف کے اندراج کے وقت عمارت کا مالک یہ بھی بیان دے گا کہ وہ نہیں بلکہ کرایہ دار عمارت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں، وزٹ ویزوں پر آنے والوں اور خلیجیوں سب کو قوائف کا اندراج کرانا پڑے گا۔ اس طرح سے کسی بھی مکان، عمارت یا دکان کے مالک کو بھی اندراج کرانا ہوگا۔ اگر کسی صارف نے 6 ماہ تک قوائف کا اندراج نہ کرایا تو 2019 کے آغاز سے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی اور اس کی بجلی سروس ختم کر دی جائے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 1 جون 2018 کے حوالے سے سعودی عرب کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔